کہا تعلیم کے انتظام سے ڈال، جس وقت تعلیم کے انتظام اس سے اغیار کی تعلیم دے، اغیار کی تعلیم دینے کے بعد تو اگلی بات بھول جا، عزت پیسہ گاڑی کوٹھی بنگلہ بس، اس کے آگے کام بس ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے وقت کتنا دیا؟ وہ بچوں کو لیتے ہیں چھوٹے کو او لیول اے لیول کے نام کے اوپر انہیں لیتے ہیں۔ قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تعلیم ایک نہایت ہی اہم شعبہ ہے جو کسی قوم کے مستقبل کو سنوارنے اور بگاڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ جب تک بچوں اور بچیوں کو ہم اپنے عقائد کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اپنے صحیح نظریات ان کے لوح قلب پر نقش نہیں کریں گے، الحاد و بدینی کے سیلاب کا مقابلہ کرنے کی بات تو بہت دور کیا ہے، وہ مختلف فرقوں کے اٹھائے ہوئے شک و شبہات کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول کی تعلیم حاصل نہ کریں، کہ صرف دین کی تعلیم حاصل کریں، آپ اسکول کی تعلیم بھی ساتھ حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ صرف اغیار کی تعلیم ہی آپ حاصل کریں۔ آج کل آپ دیکھیں جو ہم عام مسلمانوں کا حال ہے کہ آپ کسی مسلمان یا آج کل نوجوان کو کسی سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہوگا۔ آپ اس سے آج کل کی صرف کیمرے کی حد تک ایک ہیرو کے بارے میں پوچھیں، شاہ رخ خان کو آپ لے لیں، اس کے تاریخ پیدائش، اس کی کون سی مووی آنے والی ہے، اس کے کتنے کاروبار ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، سب کچھ بتائے گا، اس کے گھر والوں کے بارے میں بتائے گا۔ اس لیے کہ صرف اغیار کی تعلیم آپ حاصل نہ کریں، آپ اپنے دین کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہر باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو اور ہر استاد کو چاہیے اپنی شاگردوں کو میدان عمل سے فرار ہونے اور اپنی تعریف سننے کی خواہش سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند ہو، اپنی سخت کوشش سے تلخ زندگانی کو میٹھا بنانے میں لذت محسوس کریں۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ علم ایک معمولی آدمی کو غیر معمولی آدمی بنا دیتا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ فی زمانہ جنگیں ہتھیاروں کے سہارے نہیں بلکہ ذہن سازی اور پروپیگنڈے کے تحت لڑی اور جیتی جا رہی ہیں۔ آج کل عالمی سطح پر تعلیم کو ذہن سازی کے لیے ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1835 میں ایک انگریز جس کا نام لارڈ میکالے تھا، اس نے ہمارا نصاب تعلیم ترتیب دیا اور اس نے ایک دعویٰ کیا کہ جو بندہ میرا نصاب تعلیم پڑھے گا، اگر وہ یہودی نہ ہوا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ آج کل دیکھیں بہاولپور یونیورسٹی میں کیا ہوا، قائد اعظم یونیورسٹی، نام تو قائد اعظم رکھا ہے اور کام ہندوانہ، اندر ہولی منائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ پروفیسر رجب علی صاحب ہیں، یہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں کوئی فرق ہے یا نظام تعلیم میں کوئی فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ تعلیم کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے انسان نیکی اور بدی کے درمیان تمیز قائم کر سکتا ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وہ چائنا کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ ہونا 10 سال کے لیے تو پھر آپ درخت لگائیں، اگر 1 سال کے لیے ہے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی فصل کاشت کریں، اگر آپ کا منصوبہ تا حیات ہے تو پھر آپ مناسب افراد پیدا کریں۔ مناسب افراد پیدا ہوں گے پھر معاشرہ آپ کا اچھی طرح چلتا جائے گا۔ لیکن یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ پاکستان کے نظام تعلیم کو اغیار نے بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ اس کی جڑیں اس نے کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے، مسلمانوں سے ان کا دین تو نہیں چھینا جا سکتا، لہذا اس نے اپنا انہیں کلچر دے دیا، اس نے اسے اپنا نظام تعلیم دے دیا، تو پھر مسلمان کے ہاتھ سے جو اس کا دین ہے وہ ایسے نکل جائے گا جس طرح آپ ریت پڑی ہو تو ریت کو آپ اٹھاتے ہیں،
تو اپنی مٹھی کے اندر بند کرتے ہیں تو آپ اسے نہ بھی چاہیں تو آہستہ آہستہ نیچے گر جاتی ہے. پھر آپ کا اسلام، آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے ایسے نکل جائے گا. انہوں نے آپ کو اپنا کلچر دے دیا، اپنا نظام سارا کا سارا انہوں نے ہمارے جو ان سے یونیورسٹی کالجز کے اندر اسکولوں کے اندر انہوں نے دے دیا. انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ ہمیں یہ دیا، لیکن ہم پھر یہ جاہل بنے بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہتری کی راہ آئے گی. ہم سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے پھر، جس وقت انہوں نے اپنا نظام، اپنا تعلیم، اپنا کلچر دے دیا. جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اسلام نے بھی اس کا حکم دیا. آپ کا نظام تعلیم، پھر اس تعلیم کے اوپر آپ لعنت ڈالیں جو تعلیم آپ کو جو سے اللہ رسول سے دور کر رہی ہے. اس تعلیم سے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے؟ وہ تعلیم کا مقصد ہی فوت ہو گیا. اگر تعلیم آپ کو انسان سے محبت کرنا نہیں سکھا رہی، اگر تعلیم آپ کو تہذیب نہیں سکھا رہی، اگر تعلیم آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا نہیں سکھا رہی، اگر تعلیم آپ کو اپنے جسم کی نوشو نما کرنا سکھا رہی ہے، تو پھر اس جون سے وہ تعلیم کے اوپر آپ لعنت ڈال دیں. وہ تو لعنت کے مستحق ہے. تو لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ 1835 کے اندر لارڈ میکالے نے یہ بات کہہ دی تھی، اس نے محنت کی نا، اس نے افراد تیار کیے، اس نے افراد اپنے معاملات تیار کیے، تو اس نے نصاب تعلیم اس طرح کا مرتب کیا کہ جو ان سے آج اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کم از کم یہودی نہ ہوا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا وہ. تو آپ دیکھ لیں اب ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. صرف اور صرف ہمارے اوپر لیبر یہ ہونا چاہیے کہ میں مسلم ہوں، باقی میرے پاس کام کوئی نہیں ہونا چاہیے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے اندر اگر آپ بنیادیں کچی ڈال دیں، پھر آپ کہتے رہیں کہ اس کے اوپر میں نے 10 منزل عمارت بنانی ہے، تو کوئی سیانا بندہ تو آپ کو آ کر بیوقوف ہی کہے گا نا کہ اس کے اوپر یہ 10 منزل بلڈنگ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، کس طرح اس کے اوپر ہوگی، جس وقت آپ کی عمارتیں کھوکھلی ہیں. عمارت کھوکھلی جس وقت بنیادیں کھوکھلی ہوں گی تو عمارت تو کھوکھلی عمارت بنے گی نہیں. اور انہوں نے ہمارے بچے بچپن سے لیے، آپ یہ دیکھ لیں یہ بڑے سکولز کے اندر ہمارے بیکن ہاؤس سکول ہو گیا یا اس طرح کے جو سکول ہیں جن کے اندر کیمبرج کا نظام پڑھایا جا رہا ہے، ایکسفورڈ کا نظام پڑھایا جا رہا ہے، وہ بچوں کو لیتے ہیں چھوٹے کو او لیول اے لیول کے نام کے اوپر انہیں لیتے ہیں. پھر اب جو بچہ چھوٹا ہے اس نے جس وقت شروع سے ہی ان کا نظام پڑھنا ہے، تو جس وقت وہ 10 سے 15 سال کا ہوگا نا تو انہوں نے اپنے نظریات اس کے ذہن کے اندر مضبوط کر دیے ہوں گے. پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ دین اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا، پھر آپ کو کہیں گے، بچی آپ کو کہے گی کہ جو ان سے پردہ کیا ہوتا ہے، پردہ تو بس دل کا نام ہے. آنکھوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر یہ معاملات ہونے چاہیے. کیوں کہ انہوں نے آپ کو اپنے نظریات دے دیے، اپنا نظام تعلیم دے دیے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. ہمارے نبی کی تو تعلیمات ہی پہلی وحی ہی تعلیم سے شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہ تعلیم رسول اللہ کی حدیث سے نہیں لی، ہم نے جا کر اغیار سے لے لی. پھر یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا. سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے وقت کتنا دیا؟ اسکول کے اندر بچہ 8 گھنٹے جاتا ہے، 8 گھنٹے پڑھنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ ٹیوشن نہیں پڑھائی جائے. اغیار کی تعلیم بچہ 12 گھنٹے پڑھے. اور قرآن کے لیے آپ نے یہ سنا ہے کبھی حبیب بھائی کہ گھر کے اندر کسی نے کہا قاری صاحب ہم نے بچوں کو ناظرہ نہیں قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. والدین خود بھی نہیں چاہتے کہ بچے ہمارے قرآن کا فہم حاصل کریں، جس طرح والدین ہی نہیں چاہتے. ہمارے والدین ہمارے استاذہ کا صرف اور صرف مطمع نظر یہ ہو گیا عزت، پیسہ، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، بس اس کے آگے کام بس ہے. ہم اس سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے، ہم اس سے آگے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے ذہن کے اندر بچپن کے اندر یہ ڈال دیا گیا تعلیم حاصل کرنی ہے تو نے انسان نہیں بننا، نوکر بننا ہے. تیرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، تیرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، بس. اس کے علاوہ وہ تجھے اغیار کی تعلیم پڑھنے کے بعد ملے، وہ تجھے اپنی عزت نفس بیچنے کے بعد ملے، وہ تجھے اپنا آپ بیچنے کے بعد ملے، وہ بچے کو ٹک ٹاک کے اوپر جا کر اپنا جسم ننگا کر کے دکھا کے ملے، بس فیم چاہیے، پیسہ چاہیے. اور اغیار کی تعلیم آپ کو صرف اور صرف یہ دے سکتی ہے اگر بچے نے قرآن و حدیث کو ساتھ پڑھا ہوتا تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، یہ آیتیں اس کے سامنے ہوتی کہ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تمہیں. لیکن تم نے یہ تعلیم حاصل کی. اقبال نے کہا تھا نا کہ تعلیم کے تضام میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے پھر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تہذاب.
سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر. کہا تلیم کے انتظام میں اسے ڈال. جس وقت تلیم کے انتظام میں اسے اغیار کی تلیم دے. اغیار کی تلیم دینے کے بعد تو اگلی بات بھول جا. پھر یہ میرا جسم میری مرضی کہتے ہوئے تجھے خود نظر آئیں گے. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ حیا کسی چیز کا نام ہے. رسول اللہ نے کہا کہ حیا ایمان سے. جس وقت حیا چلا گیا ففعل ما شئت، جو چاہے کرتا رہے. بس تو تلیم کے انتظام میں اس کی خودی کو ڈال دے. بس تیرا کام اتنا ہی تھا کہ انہیں اغیار کی تعلیم پڑھا دے. پھر یہ بچی کہتے پھرے کہ میرا جسم میری مرضی. میرے جسم کے اوپر کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے، لیکن تیرا جسم کم از کم اللہ رب العزت کی امانت ہے، تو اسے اس طرح استعمال کر سکتی ہے کہ جس طرح تجھے اللہ رسول نے کہا. ہاں کو ایجوکیشن کے نام کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں، کو ایجوکیشن کے اندر جس طرح اگر یونیورسٹی کے اندر بچی پڑھ رہی ہو، اگر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کی یہ خبریں ہیں، کسی سے یہ جون سا ڈگیٹو کی بات تو نہیں ہے، اگر لڑکی کسی دوسرے غیر محرم کے ساتھ ہد یارانہ لگاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. اگر اسے یہ ہد جون سا تنگ کرتا ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس نے میرے اوپر کیوں اس طرح کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس نے اگر یہ کام کیا تو اس نے برا کیا ہے. اگر تو اپنی مرضی سے کسی نامحرم کو اپنے اوپر جون سا وہ لا رہی ہے تو یہ بھی جون سا نا اللہ رسول کے احکام کے ساتھ تو ٹکر لے رہی ہے. اس کے اندر بھی یہ تو کام کر رہی ہے، یہ بھی جون سا رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کے تو خلاف کام کر رہی ہے. اس وجہ سے معاملات بگڑ گئے ہیں. اس وجہ سے کو ایجوکیشن نے معاملات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. کو ایجوکیشن کے نام کے اوپر بے حیائی عروج کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. معاملات دن بدن گہرے ہوتے جا رہے ہیں. ہر بندہ ہی جون سے اس کے اندر ملوث نظر آتا ہے. لیکن جس وقت بیٹی گھر سے ٹائٹس پہن کے نکلے تو اس وقت والدین اندھے ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہے، پروفیسر ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اچھا. ابھی آپ نے کو ایجوکیشن کی بات کی، مجھے اسے بات یاد آئی. اچھا کہ وہ ابھی ان کا سٹارٹ تھا یونیورسٹی پڑھانے کا، سمجھے پہلا سال یا دوسرا سیمسٹر ہوگا. اور وہ بچے جب نئے آتے ہیں تو تعارف وغیرہ کراتے ہیں. تو ایک بچہ پروفیسر صاحب کو پوچھتا ہے کہ سر آپ نے کو ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ یعنی پروفیسر صاحب سے پوچھتا ہے وہ. تو پروفیسر صاحب بولتے ہیں کہ نہیں. تو کہتا ہے آپ میں تو پھر کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا. واہ، دیکھیں کانفیڈنس کیا، ساتھ پڑھنے سے کانفیڈنس آتا ہے. اگر کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ پروفیسر سامنے کھڑا ہو کے کیسے بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ کیسے پڑھا رہا ہوتا. بچے کا قصور نہیں ہے. بچے کو شروع کے اندر بات یہ پڑھائی گئی ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں پڑھے گا تو کے دن کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا. قصور وہاں پر بچے بھی نہیں ہے، قصوروار وہاں پر والدین ہیں. وہاں پر اگر استاد ہمارے قوم ہے نا تو استاد پھر بیڑیے کی شکل میں بھی سامنے آ سکتا ہے. اگر بچے کو اس نے سنوارنا تو بچے کو بگاڑنے والا بھی استاد ہی ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے اقبال نے کہا تھا یار اب شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے کہ سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. ہم نے اپنے بچے ان کے پاس بھیجے تھے کہ وہاں پر جا کر شہین بن کے آئیں، لیکن وہاں پر یہ سبق انہیں خاک بازی کا دے رہے ہیں. وہ انہیں شروع کے ساتھ یہ پڑھا رہے ہیں کہ تم مرد اور عورت اگر اکٹھے نہیں پڑھو گے تو تم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے؟ اگر آپ یورپ کا مطالعہ کریں، ان کی جون سے تعلیمات کا یا ان کے جون سے انٹرویو سنیں تو وہ خود پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے معاملات تباہ ہو گئے ہیں جس دن سے یہ عورت ہمارے گھر سے باہر نکلی. یہ دیکھیں نا، عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے. گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد. آج کی عورت ایئر ہوسٹس بن کر 400 لوگوں کو کھانا تقسیم کرنا چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، لیکن گھر کے 4 فرد کے لوگوں کو کھانا دینا اپنا ایپ سمجھتی ہے، جہاں پر اس کا اپنا راج ہوتا ہے. پھر اس کے اندر یہ بات ہے نا، بات تو یہ آ گئی کہ اس سے شروع کے اندر اغیار نے یہ تعلیم دی کہ تو جس وقت بچی تھی تیری ماں تجھے ڈانٹتی رہی، تو جوان ہو گئی، تیرا بھائی تیرے اوپر آ گیا، وہ تجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتا، پھر آگے تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں، تیری شادی کروا دیتے ہیں. تیری اپنی آزادی کہاں گئی؟ وہ بچیوں کے ذہنوں کے اندر شروع سے یہ بات یہ ڈالتے ہیں کہ تو خود اپنا کما کر کھا، اور عقل کے اندھو خود اپنا کما کر اس نے کیا کھانا ہے. تم نے تو اس کی عزت کو نیلام کر دیا. گھر کی 4 دیواری کے اندر اس نے مرد کے لیے کھانا پکانا تھا، آس پاس کے لوگوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا تھا، اپنے گھر کے اندر ہے. اب یہ انہوں نے اٹھا کر اسے 500 1000 10,000 بندے کے سامنے لا کر کھڑا کر دے، ان کو کھانا دے، یہ تیری عزت ہے. اب اسلام عزت کسے کہہ رہا ہے؟ اغیار عزت کی. مجھے اسلام کی تو پرواہ نہیں ہے نا، اس لیے جو مسلمان آج پس گیا ہے. وہ جون اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ کل مجھے نظر آئی بے پردہ چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا.
پوچھا جو میں نے ان بیویوں سے تمہارا پردہ کدھر گیا؟ وہ کہنے لگی عقل کی مردوں پہ پڑ گیا۔ ایک تو کام ہونا ہی ہونا تھا، یہاں تو مردوں کی عقل پر پردہ پڑنا تھا، تو یہاں پھر ہماری عورتوں کی عقل سروں کے اوپر جون سے پردہ جانا تھا، لیکن وہاں سے پردہ اٹھ گیا، اب جون سے ان کے سروں کے اوپر آ گیا۔ اس وجہ سے جو اغیار تعلیم دے رہے ہیں، جو وہاں سے معاملات لیے جا رہے ہیں، جو ان کی تعلیمات کو پڑھ کر بے حیائی دن بدن عروج پر، اور یہ والدین کو بھی نہیں پتہ لگ رہا، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ صبح بچی گھر سے نکل جاتی ہے، سارا دن یونیورسٹی کے اندر رہے گی، سارا دن وہاں پر اس کے کیا معاملات ہوں گے، والدین کو نہیں پتا۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جس وقت وہ بھاگ کر شادی کر لے گی نا۔ اگر آپ کو اس پچھلے سال کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے اندر 70,000 بچیوں نے بھاگ کر شادی کی ہے، پھر جس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، جس وقت وہ گھر سے بھاگ جائے گی، پھر چچا، بھائی، والد، بیٹا، کوئی بھی ہو غیرت کے نام پر قتل کر دے گا۔ پہلے غیرت کیوں نہیں جاگی تمہاری؟ غیرت تو پہلے جاگنی چاہیے تھی کہ جس وقت تم نے یونیورسٹی کے اندر بچی کو بھیجا، تم پیچھا کرتے اس کا، جا کر تم وہاں سے اس کے دیکھتے کہ گھر سے ٹائٹس بچی پہن کر نکل رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ قرب قیامت کے نزدیک بچیاں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی۔ وہ یہ وقت آ گئے کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن کپڑے پہنے کے باوجود بھی برہنہ نظر آ رہی ہیں، برہنہ دکھ رہی ہیں، اور اپنے آپ کو جسم کی نشوونما کرنا تو ان کے لیے کوئی ایک جو ان سے معمولی سا کام بن گیا ہوا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ جس وقت تعلیم تم دوسروں کے لوگے، نظریات تم دوسروں کے پڑھو گی۔ اگر تم نے رسول اللہ علیہ السلام کے فرامین کو پڑھا ہوتا، پڑھنا چاہیے، ہم یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہیں، لیکن معاملات یہ ہیں کہ اگر بچی کو جو ان سے ہے وہ فرسٹ ایئر کی بٹن یاد ہو سکتی ہے، یا پھر وہ سیکنڈ ایئر کا مسٹر چپس یاد ہو سکتا ہے، اس کے لمبے لمبے سوال یاد ہو سکتے ہیں، کیا اسے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات یاد نہیں ہو سکتی؟ کیا اسے اماں حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات یاد نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے بچے کو وہ کسی سنگر کے گانے اور اس کے ریپ یاد ہو سکتے ہیں؟ کیا اسے جون سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے لہتے جگر امام حسن امام حسین کے کردار اور ان کی زندگیاں یاد نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگیاں گزاری؟ ان کے پاس ایک نظریہ تھا کہ حسین ابن علی وہاں پر جا کر ڈٹ گئے۔ اب حسین ابن علی کو جس نے پڑھنا ہے اس کے پاس نظریہ آنا ہے نا کہ حسین ابن علی ظالم کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ حسین ابن علی کے نانا نے ایک نظریہ دیا تھا حسین ابن علی کو، اور حسین ابن علی کے نام لیوا تو موجود ہیں، لیکن حسین ابن علی کی زندگی میں تو پڑھی جائے نا کہ حسین ابن علی نظریات کے اوپر ڈٹ گئے تھے، اپنا تن من گھر بار سب کچھ لٹا دیا، لیکن حسین ابن علی کے سامنے اسلام کا نظریہ قائم تھا، اور آج یزیدیت مٹ گئی، حسین ابن علی کے نظریے کا نام بن گیا۔ لیکن میں نے اور آپ نے، ہمارے بچوں نے حسین ابن علی کا نظریہ نہیں پڑھا۔ حسین ابن علی کو اس نے کہا تھا نا سب کچھ ملے گا، اب یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر انگریز اپنی تعلیم نہیں دے رہا بلکہ اپنی تہذیب دے رہے، اپنے معاملات دے رہے۔ آپ دیکھیں گھروں کے اندر سے جس وقت بچیاں نکل رہی ہیں، اگر اس بچی کو مسلمان گھر سے بچی ایک نکلے اور ایک ساتھ انگریز کی بچی نکل ہے، سامنے والا دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مسلمان کی بچی ہے اور یہ انگریز کی بچی ہے۔ کیوں؟ دونوں کا لباس ہی ایک ہے، دونوں کا چال چلن ہی ایک ہے، دونوں کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے سے تو اچھا پھر وہ ہندو ہوئے نا، وہ دور سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اس کے جو ان سے وہ سر کے اوپر ماتھے کے اوپر اس نے بندیا لگا، دور سے سکھ پہچانا جاتا ہے کہ اس نے کیا رسول اللہ علیہ السلام کو امتی دور سے نہیں پہچانا جا سکتا؟ کیوں؟ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم نے ایک یار سے نظریات لے لیے نا، عیسائیوں کے آج بھی جو ان کے شادی کے معاملات ہیں ان کے چرچز کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے کہاں ہو رہے ہیں؟ میرج ہال کے اندر ہو رہے ہیں، ڈانس اور پارٹیاں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ان کو صرف اسلام اس وقت یاد آتا ہے جس وقت لڑکی جا رہی ہوتی ہے اور قرآن مجید سر کے اوپر، بس وہ چیز اسلام کی انہوں نے اپنائی ہے۔ مہندی کا معاملات ہوں، وہ جو ان سے برات کا کنسپٹ اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، لیکن تعلیم ان کی پڑھی، انہوں نے بتا دیا، پھر یہ لے آئے۔ پھر وہاں پر بچے بھی، پھر قصور تو آ جاتا ہے جو ان سے استاذہ کا۔ آپ کو نہیں پتا اب اسکول کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ٹیبلوں کے نام کے اوپر بچوں کو خود ڈانس سکھایا جاتا ہے کہ تم ڈانس کرو۔ اب جس وقت بچے کو خود ہمارے قوم میں ڈانس سکھا رہا ہے اور پھر گھر کے اندر والدین بھی اندھے ہو گئے، تو یہ والدین کو نہیں پتا کہ ہمارے بچے کو اسکول کے اندر وہ ڈانس سکھا رہے ہیں، تو والدین خود چل کر جاتے ہیں نا،
لیکن غیرت ایمانی نہیں نہ رہی والدین کے اندر بھی. کیا ہو والدین کو بس یہ چاہیے کہ بچہ پڑھے، عزت کمائے، پیسے کمائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تمہارے بچے کہاں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں کو کرنا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. یہ معاملات تم کرو، تعلیم حاصل کرو، لیکن اغیار کی تعلیم لے کر اغیار کے ہی معاملات تم نے لے لیے. تمہارا بچہ وہاں پر ڈانس سیکھ رہا ہے، اب 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد اگر وہ ہر دفعہ ٹیبلوں کے اندر یہ ڈانس سیکھتا رہے تو 10 سال کے اندر سنگر بننے کے والدین بھی خوش ہوں گے، کیونکہ انہیں تو سامنے صرف پیسہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے قرآن کریم کا فہم حاصل کر لیا ہوتا، پھر یہ سنگروں کے معاملات، پھر یہ ڈانس، یہ پالٹیاں، یہ بے حیائیاں، یہ جو ان سے مہندی کے نام کے اوپر یہ رقص، یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ناچتی ہوئی ہیں، پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب، پڑھتے نہیں بھول کر بھی اللہ کی کتاب. ہو چکے ہیں مسلمان اب اس قدر خراب، سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے یہ امت رسول کی. امت رسول اللہ کی اب تالیاں بجا رہی ہے انہیں دیکھ کر. اور فاطمہ الزہرا کی جو کنیزیں تھیں جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا، یہ جو ان سے وہ مہندی کے نام کے اوپر رقص کر رہی ہے، اور وہاں پر غیر مرد اغیار اپنے پرائے وہ ڈول بجانے والے سارے کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر یہی معاملات، اگر یہی بچی نے اغیار کی تعلیمات نہ پڑھی ہوتی، اگر یہی انہوں نے وہاں سے تعلیمات نہ حاصل کی ہوتی، اگر وہاں سے یہ معاملات نہ سیکھے ہوتے، تو اسے یہ بھی پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النور کے اندر آیا نا، وہ جس وقت عورتیں نکلتی تھی تو اپنے پاؤں جون سے زمین پر مارتی تھی، انہوں نے پائل پہنی ہوتی تھی. قرآن نے کہا یہ کام نہیں کرنا. پھر وہاں سے علماء نے کہا کہ عورت کو خوشبو لگانا بھی منع ہے. وجہ اس کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد سے باہر نکلا تو ایک عورت بھی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہی تھی. تو میں نے اسے پوچھا، اے اللہ رب العزت کی بندی، کیا تو نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اللہ اس کے نہ نمازیں قبول کرتا ہے، اللہ نہ اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے. اور اماں عائشہ الصدیقہ کے پاس آپ کی بھتیجی آئی، انہوں نے نا کپڑا لیا ہوا تھا باریک سا، تو آپ نے ان پر غصے ہو گئی. کہا کہ کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ سر کو ڈانپنا موٹی چادر کے ساتھ، اور اب یہاں پر تو لباس سارے کا سارا جسم سے اتر رہے. دن بدن بچیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے ہوتے نظر آ رہے ہیں، دن بدن لباس نیچے اتر رہا ہے. پھر وہ رسول اللہ کی حدیث آ رہی ہے، ہمیں دکھنے کو مل رہی ہے کہ جو ان سے قرب قیامت عورتیں جو ان سے وہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی، تو اب برہنہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ زیادہ سے زیادہ پھر وہاں سے معاملات لیے گئے، پھر انہوں نے ہر بے حیائی ہم مسلمانوں کے اندر ہمیں دے دی اور کہا کہ اس کے اوپر تم نہیں عمل کرنا ہے، ہم تو عمل پھر کر ہی رہے ہیں. پھر اقبال نے کہا تھا وعدہ میں تم نے سارا تمدن میں ہنوز، یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائی یہود. اقبال کہتے ہیں وہاں پر یہود دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، یہ کام تو ہمارے کرنے والے تھے، یہ ہم نے کرنے تھے، لیکن یہ کام تم کرتے نظر آ رہے ہو. تمہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پاس بھی نظر نہ آیا کہ ہم یہ کن کاموں کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ تعلیم کہاں سے حاصل کی جا رہی ہے. اثر رونا تو یہ ہے کہ سسٹم ہی سارے کا سارا خراب ہے. سسٹم جس وقت ٹھیک، اب پھر بات وہیں پر آ گئی. اب جس وقت یہ اے لیول کر کے اور امریکہ سے کینیڈا سے PhD کر کے ان کی تعلیم لے کر آئیں گے، پھر ہمارے اوپر آ کے حکمران بن جائیں گے. پھر اوپری نظام سارے کا سارا خراب پڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ تعلیم تعلیم تعلیم، مقصد یہ ہے کہ تعلیم کیسے ٹھیک ہو، سارا کا سسٹم سارا کا سارا نظام بھی بگڑا پڑا ہے. 90% لوگ ایسے پنجرے میں قید ہیں جس پنجرے پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا، ہاں دین حاصل نہیں کرنا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. بھائی ہم نے لوگوں سے لے کے کھا رہے ہیں، ہم جن کو جواب دینا ہے ہم اللہ اور رسول سے لے کے کھا رہے ہیں. جواب ہم نے ان کو جا کے دینا ہے. کیا منہ دکھائیں گے کل کو جب اللہ اور اس کا رسول پوچھے گا ہم سے کیا کیا تو نے کل؟ ہم یہی کہیں گے ہم آپ کی قمیض پر پیبند لگا تو آپ غریب تھے، میری جینس پھٹی ہوئی تھی اور ہم امیر تھے. پیسے کما رہے ہیں نا، دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی جینس پھٹی ہے اور وہ کہہ رہا جی میں امیر ہوں. آپ نے دین کا لباس پہنا ہے، آپ کی قمیض پر پیبند لگا ہے تو وہ غریبی ہے کیونکہ وہ اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے اغیار کا لباس نہیں پہنا ہوا. ہاں یہ بات تو، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، وہ اکبر الہ آبادی بھی رونا روتا رہا، وہ ہمارے جو انہوں نے ہمارے محسن سر سید احمد خان کو محسن بنایا ہوا ہے نا، وہی مغربی تہذیب سے جو ان کے دلدا تھے نا،
تو وہ جناب الحاد کا شکار ہو گئے. اب یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائی الحاد جا رہا ہے. بایولوجی کے اندر نظریہ ڈارون کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اور جانور ایک ہی ہیں, بس وہ ہم جو جانور, انسان تو جانور ہے, یہ تھوڑے انہوں نے لباس پہن لیے, ان کے نزدیک یہ بھی جانور ہی ہیں. نظریہ ڈارون آپ پڑھے نا, تو جس وقت انہوں نے کالجز کے اندر نظریہ الحاد پڑھ لیا کہ انسان اور جانور ایک ہی چیز ہے جی, اسے بس لباس پہن لیا, اس نے لباس نہیں پہنایا, پھر وہ یہی کہے گا نا جس وقت اس نے جو سے الحاد کا نظریہ پڑھ لیا, پھر تو اسلام کے خلاف ہر بات وہ کہے گا, اسے تو اسلام کی بات تو اچھی لگے گی ہی نہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ لباس اس طرح کا ہے تو پہن لیا. اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اور طریقے سے ان کو لباس پہنانے کی کوشش کرے تو مسلمان پہننے کے لیے اس کو تیار ہوگا, کیونکہ یونیورسٹیوں کے اندر بات یہ ہے کہ تعلیم الحاد کی دی جا رہی ہے. بچے ملحد ہو رہے ہیں, وہ پڑھنے کے بعد انہیں نظریہ یہ دیا جا رہا ہے, ان کے سامنے اسلام کا نظریہ ہی نہیں ہے. زیادہ تو بات یہ, پھر والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں جس وقت وہ بچہ کہتے ہیں نا بچہ نماز پڑھ, وہ کہتا ہے خدا تو ہے ہی کوئی نہیں, خدا کا تو وجود ہی کوئی نہیں, میں کس کی نماز پڑھوں, اگر ہے تو مجھے دکھاؤ. وجہ کیا بنی کہ انہیں یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم و اقبال کی پھر بات آئی کہ تعلیم کے انتظام میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر دے. وہ تو وہاں پر اسے نظریہ الحاد پڑھایا جا رہا ہے, لیکن والدین کو گھر کسی بات کا نہیں پتا. والدین گھر میں اندر بس ہمارا بچہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے گیا ہوا ہے, لیکن وہی بات آ گئی یونیورسٹی کے اندر جس وقت بچہ پڑھے گا تو وہاں پر جو ان سے اس نے دوستیاں حرام ریلیشن شپ لگایا ہوگا, اگر کہا جائے کہ اس کے ساتھ شادی کر لے تو وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ شادی کرنے کے لیے مجھے کسی نیک عورت کی ضرورت ہے. اب وہاں پر دیکھ لیں, جس دن اس کو پتہ لگے گا نا, عورت کو بات سمجھ آئے گی کہ مرد کو ٹائم پاس کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور بیوی بنانے کے لیے پردے والی چاہیے. بات یہی ہے, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تعلیم ہی ایسی دی جا رہی ہے, یعنی کہ ہم خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں, جھولا نہیں جھول رہے, یعنی رسی آپ کے پاس ہے, رسی سے خودکشی بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے جھولا بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن آپ کے ہاتھ کے اندر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہاں چھری ہے, چھری سے آپ نے فروٹ کاٹنا ہے یا اپنے آپ کو کاٹنا ہے, یہی بات ہے نا. لیکن بات وہ پھر اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ تعلیم ضرور وہ آپ حاصل کریں, ضرور جو ان سے وہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن آپ کو انسان بننے کے لیے اور انسانیت کے لیے آپ کو قرآن کا فہم ضروری ہے. والدین بچوں کو قرآن کا فہم بھی سکھائیں, نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اگر تم نے اپنی اولادوں کو آگ سے نہ بچایا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کیا سوال کیا دینا پڑے گا. اب یہاں پر تو زندگی نے گزر ہی جانا ہے, ڈارون چلا نہیں گیا جی, وہ جو ان سے وہ میں کیا اس کا ہاں میکالے وہ چلا نہیں گیا, اس کے اوپر نظریہ دے دیے, چلے ہم نے بھی جانا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے ہم نے اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں. اگر ہماری بچی یونیورسٹی کے اندر جانے کے بعد ایک اچھی انسان نہیں بلکہ ایک ٹک ٹاکر بن گئی تو پھر والدین کو اس کا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اگر جو ان سے صدقہ جاریہ ہے نا تو گناہ جاریہ بھی ہے. یہ بچیوں کو اس کے اوپر خصوصی طور پر غور کرنا ہوگا, والدین کو غور کرنا ہوگا کہ والدین خود ان کا پیچھا کرے جا کر. والدین پھر مسکین بن جاتے ہیں کہ ہمیں کون سا پتا تھا, ہم جا کر ان کو پیچھا کریں. آپ پیسے دے سکتے ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر بھیج سکتے ہیں اور جا کر ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کر کیا رہی ہے. کیا والدین ماں اس وقت اندھی ہوتی ہے جس وقت گھر سے بچی ٹائٹس پہن کر نکلتی ہے, اور وہ جو ان سے کہ بچی نہیں جی پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہاں وہ بات مجھے یاد آ گئی, جو ان سے ہمارے استاد گرامی بتا رہے تھے کہ جس وقت بچی گھر سے نکلتی ہے نا تو ہر والدین یہ کہتا ہے کہ ہماری بچی جو ان سے بڑی اچھی ہے. انہیں کہا جائے نا یونیورسٹی کے اندر بے حیائی ہے, ہر والدین یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ہے, یہ بے حیائی نہیں کرے گی. اب ہر والدین یہ کہہ رہا ہے, پھر یونیورسٹی میں بے حیائی کیسی ہے, لیکن پہلے سیمسٹر کے اندر وہ جائے گی بے حیائی نہیں کرے گی وہ, لیکن آہستہ آہستہ دیکھ کر رنگ آہستہ آہستہ پکڑتی جائے گی. دوسرے تیسرے سیمسٹر کے اندر وہ بے حیائی کے اوپر آ جائے گی. کتنے کو دن صبر کر سکتی ہے, کتنے کے دن, کیونکہ جس وقت بچی گھر سے نکلتی ہے نا ہر والدین کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری بچی بہت اچھی ہے, یہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی, یہ کبھی ایسا. پھر وہاں پر یونیورسٹی کے اندر بے حیائی ہے کیسے,
پھر جون سا قائد اعظم، پھر وہ بہاول پور یونیورسٹی کے اندر وہ 55 ویڈیوز آئی کہاں سے؟ یہ جون سا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر یہ ڈانس پارٹیوں کے اندر کون ناچ رہا ہے؟ یہ ہندو ناچ رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں ناچ رہی ہیں، یہ مسلمان ناچ رہے ہیں وہاں پر۔ وہ اب ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا نا کہ غیرت مند آدمی کو شکی مزاج اور بغیرت آدمی کو اوپن مائنڈیڈ کہا جا رہا ہے۔ اوپن مائنڈیڈ، ہاں بس نام چینج کر دیے نا۔ اقبال کہتا ہے نام ہر چیز سے ان کو بس اس طرف کسی نہ کسی طریقے سے جس وقت لے آؤ تو پھر ان سے جو چاہو کروا لو، پھر تو اس کے اندر مذائقہ کوئی نہیں رہے گا۔ پھر بس تمہیں کہہ دو کہ تم نام کے مسلمان ہیں ہو، لیکن وہ بات یہ تھی کہ جون سے اب موجودہ دور کے اندر نوجوان پہلے بارڈر پر کھڑے ہوتے تھے اور گھوڑے بھی بارڈر پر کھڑے ہوتے تھے، اب موجودہ دور کے اندر گھوڑے بھی ناچ رہے ہیں اور نوجوان بھی ناچ رہے ہیں، دونوں ہی ناچ رہے ہیں۔ پہلے دونوں کی زینت کیا تھی کہ انہوں نے بارڈر پر کھڑے ہونا ہے، اب دونوں ہاں جہاد کے لیے، اب دونوں کو وہاں سے اکھاڑ کر میرا چالو کے اندر لا دیا گیا کہ یہاں پر تم ناچو، تمہارا کام ناچنا، تم نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن ان کو قائل کرنا کہ تم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل نہیں، وہ مانیں گے ہی نہیں نا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے او لیول اے لیول کے اندر یا جس وقت بچے کو آپ نے بچپنے کے اندر جو بات آپ نے رٹا دینی ہے بچے کو، اسے تو رٹ دینی ہے بات، اب اس کے ذہن سے بات آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ بچے کو شروع کے اندر ہی انہوں نے اپنے نظریات دے دیے۔ اب جس وقت نظریات اس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گئے، نظریے کے اوپر کسی بندے کو آپ نظریہ دے کر چلے جائیں نا، نظریے کے اوپر قائم کر چلے جائیں، اگر وہ بچہ نظریے کے اوپر قائم ہو گیا، پھر کوئی آئے تلوار کے ساتھ اسے آ کر مارتا رہے، جس طرح پہاڑ کے اوپر تلوار چلائی جائے، پہاڑ کو فرق پڑتا ہے؟ تلوار میں کن ہونے ہیں۔ اگر بچوں کو نظریات اغیار نے اپنے دے دیے، آپ نے جو چاہے کرتے رہے، نہیں اپنی جگہ سے ہٹا سکتے۔ اس کے برعکس اگر مسلمان بچوں کو اسلام والے نظریات دیے جائیں، انہیں کہا جائے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ تم نے کچھ نہیں کرنا، تم جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام کے لیے ضروری ہے، لیکن تمہارا نظریہ اسلام کے بارے کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اغیار اگر مجھے اپنا کلچر دے کر جائیں تو میں نے اغیار کا کبھی کلچر نہیں لینا، میں نے ان کو طرف نہیں جانا میں نے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، سب کچھ کر، لیکن ڈانس پارٹیوں کے اندر بھی آ، اپنے جون سے چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہ رکھ، اپنے گھروں کے اندر نظام بھی یہ رکھ، اپنی بیوی کو پردے کبھی نہ کہہ، اسے بس یہ کہہ دے کہ تیری آنکھوں کے اندر پردہ ہے، تیرے دل کے اندر پردہ ہے، بس اس کے اوپر لا کر انہیں کھڑا کر دے، اس کے علاوہ جو ان سے اسے کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت زینہ در زینہ 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے عزت پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے دے مارا ہم کو، با پردہ رہا کرو ثانیہ زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شمر نے پردہ نہیں چھینا۔